السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زاہد غازی۔ ناظرین، ضلع جیکب آباد جو کافی عرصے سے اس سفر کو طے کر رہا ہے اور جیکب آباد کی جو عوام ہے اس سفر کو دیکھ رہی ہے، اور حالیہ جو ہمارے 5 سال گزر گئے اس کے علاوہ ماضی کے اقتدار میں رہنے والے سیاستدانوں کی بات کریں تو بنیادی طور پر جو جیکب آباد ضلع کے جو مسائل ہیں، صحت کا ایشو ہو جاتا ہے، پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جو ہیں ان پر کون کون سی اس وقت توجہ دی گئی، کیا ضلع جیکب آباد کے جو شہری ہیں، جو باشعور یہاں کے ووٹرز ہیں، کیا ان کے مسائل آج تک حل ہوئے، یا اگر وہ مسئلے نہیں حل ہوئے ہیں تو آخرکار ان کا ذمہ دار ہے کون، پروگرام ذمہ دار کون میں ہوگی، یہ ساری ڈسکس اس پوری صورتحال پر ہوگا، پورا ڈیبیٹ اس پوری پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت ہوتی ہیں ضرور۔ آج ہمارے ساتھ میرے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور اپنی قبیلے کے سربراہ ہیں، ان کو اپنی پوری برادری کی جانب سے ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، امیر ہارون رشید سمرو صاحب ہیں جو اپنے وارڈ کے کاؤنسلر بھی ہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے ابھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا بھی طویل عرصہ گزرا، آپ سمرو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ضلع جیکب آباد جس کی تاریخ رقم کرتی ہے، بریگیڈیئر انگریز جنرل جان جیکب نے اس کی تاریخ رکھی، اور آج اتنے عرصے سے ماضی کے سیاستدانوں نے تنقید کی، اب کے سیاستدانوں تک، اب کے سیاستدان پھر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ضلع جیکب آباد آخرکار صرف مانگ رہا ہے سوال، تو یہ مسائل آج تک حل نہیں ہوئے، ان کی بنیادی ان کے پیچھے مسائل کیا ہیں اور کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں آپ کی تعریف آپ کے منہ پر کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ جیکب آباد کے جو ایشوز ہیں ان پر آپ نے ہمیشہ ایک بہترین موقف دیا ہے، اور اس سے زیادہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اپنا اویئرنیس دی ہے، سب سے زیادہ نوجوان نسل میں اویئرنیس دی ہے، نوجوان نسل کو ایک صحیح لائن دینے کی کوشش کی ہے آپ نے، اور ماشاءاللہ آپ کامیاب بھی گئے ہیں، جیسے آپ کو، آپ کے چینل کو، اور انتہائی مہربانی آپ سب دوستوں کی، زبیر صاحب کی، زاہد غازی صاحب کی، اور آپ کی ساری ٹیم، کیمرہ مین سب کی۔ عرض گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے کہ جیکب آباد میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، نہیں، آپ مجھے سن یاد نہیں ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، سردار احمد میاں سمرو، محمد میاں صاحب کے والد صاحب، بالکل اس ٹیم کے میئر، میں جیکب آباد کے حوالے سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نہ برادری کی، کہ اس ٹیم کے میئر کو اوور آل سارے ضلعوں کو پرائز دیا جاتا تھا، ایک ایوارڈ دیا جاتا تھا، سن مجھے یاد نہیں ہے 66 سے یا کچھ اس طرح، بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، آپ یہ ویریفائی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا، تو اس میں ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں 88 میں بے نظیر صاحبہ نے واٹر سپلائی اسکیم شروع کی، اس کے علاوہ کافی جو سیاسی دوست ہیں انہوں نے اپنا ہر ممکن جو بھی جیکب آباد کا جس عہدے پر رہا ہے، انہوں نے اپنا جیکب آباد کے لیے کام کرنے کی بے انتہا کوشش کی ہے۔ غازی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، زیادہ تر ہمارے جو بھی جیکب آباد کے مسائل ہیں ان کو زیادہ تر کرپشن کی نظر لگ گئی۔ اچھا، بالکل، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی صحیح شک بات نہیں ہے کہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ بالکل، اور آپ نے جو بات کی کہ اس وقت کے جو میئر تھے ان کو اس اعزاز سے نوازا گیا صرف کارکردگی کی بنیاد پر، کیونکہ ان کی کارکردگی جو تھی وہ بڑی بہتر تھی۔ اس وقت صحت کا معاملہ ضلع جیکب آباد میں بڑا
پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے. ضلع جیک آباد کے شہری بوند بوند کو ترس رہے ہیں. آپ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ سروائے کرتے ہیں, پیسوں سے پانی پرچیز کرتے ہیں, مگر وہ پانی بھی ان کو صاف اور شفاف نہیں مل پاتا. بالکل میں اس بات کی تائید بھی کروں گا, مگر یہ ہے کہ اپنا موقف بھی رکھوں گا. میں مانتا ہوں, میں جانتا ہوں, یہ حقیقت بھی ہے کہ کافی ٹائم سے کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں, مگر اس وقت آپ دیکھیں جب سے ہمارے چیئرمین میر غلام عباس خان جکھرانی صاحب آئے ہیں اور پیپل پارٹی گورنمنٹ آئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایک نیو پائپ لائننگ یو ایس ایڈ کی طرف سے ہی, مگر جو محنت اور کاوش انہوں نے کی ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب بھی پانی کا اتنا, میں سمجھ رہا ہوں اتنا ایشو نہیں ہے. کافی دنوں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے جب سے میر غلام عباس خان نے چیئرمینی سنبھالی. کچھ ٹائم تو لگتا ہے آپ کو ہوگا, میں مانتا ہوں کمی کوتاہیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ یہ دور ہو جائیں گی. اچھا, اس سے پہلے مجھے اب یہ بتائیے گا کہ حکومتیں اپنی مدت پوری کر کے جا چکی ہے, کون سی تبدیلی اور کون سی چیز آپ کو نظر آئی ان حکومتوں کے جانے کے بعد؟ تبدیلیاں اصل میں دیکھیں نا, میں عرض کروں کہ بالکل انہوں نے ایک اپنی جگہ پر مدت بالکل پوری کی ہے. جب تک فری ہینڈ جمہوری گورنمنٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا, چاہے وہ کون سی بھی گورنمنٹ ہو, تب تک آپ ان پر مورود الزام کہا جاتا ہے وہ آپ ان کو نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ایک اوور ہیڈ ایک بات ہے جس کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اصل میں یہ ہے کہ آپ جمہوری گورنمنٹ کے پیچھے بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, کس کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ جمہوری گورنمنٹ بھی صرف اپنا نام کی ہوتی ہے, اور زیادہ تر کون ان کو چلانے والا ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہم صرف نام کا کہہ سکتے ہیں اس کو. جی ہاں, اس طرح کہا جا سکتا ہے. ماضی کے سیاستدان جو ہمارے تھے ضلع جیک آباد کے, ان کو اگر دیکھا جائے تو اب کے سیاستدانوں میں صرف تنقید ہی چلتی رہی, کیسے چلتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تنقید تک ہی بات چلتی رہے گی, یا اس کے علاوہ عملی طور پر بھی ضلع جیک آباد کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری لانے والا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرے. اصل میں میں ایک عرض کر دوں, دیکھیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک تھوڑا سا اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن ہمارے نس میں گھس گئی ہے. آپ اپ لیول سے لے کے لو لیول تک چلے جائیں, جو بھی بندہ ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے. زیادہ تر کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے شارٹ کٹ طریقے سے میں اپنا جو ہے کرپشن کر کے اپنا بینک بیلنس ابھی جتنا جس کی لیول ہے. اب دیکھیں کرپشن کی حد دیکھیں ایک کہ ہم سبیل کے گلاس کو, حالانکہ وہ پانی ہے یار, عام آدمی بندوں کو دینے کے لیے, وہ انہی غریب مسکین بندوں کے لیے. آپ دیکھیں سبیل کے گلاس کو 50 100 کا ہوگا, 150 کا ہوگا, اس کو بھی ہم زنجیر لگا کے رکھتے ہیں. کرپشن اتنی ہمارے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے. میں عرض کروں جب تک ہم سب جیکب آباد واسی یہ نہیں محسوس کریں گے کہ بھئی یہ ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر ہے, ہمیں ہی سدھارنا ہے, ہمیں اس کو جو ہے اس پر ہمیں ہی توجہ دینی ہے, ہمیں ہی پوائنٹ آؤٹ کروانا ہے. ہر سیاستدان جو بھی یہاں کا حاکم رہے, چاہے پیپل پارٹی سے ہو چاہے کون سی بھی گورنمنٹ. بنیادی طور پہ وجہ کیا ہوگی اس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, دل نہیں کرتا ہے, یا پھر صرف باتیں ہوتی ہیں؟ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ماشاءاللہ, تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں ہر اس
بندے میں ماشاءاللہ شعور آیا ہے، اور جو بھی سیاستدان ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی اپنا جو ہے ہمیں کس بات پر ان کو کہنا چاہیے، کون سی بات. ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ عام سے عام بندے کو دیکھ لیں. میں نہیں کہوں گا، اللہ نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر ایک حیثیت دی ہے، مگر دیکھیں آپ ان کی لیول کا حساب لگا لیں، وہ بھی اپنا وزیر اعظم صاحب کو بھی بول رہا ہے، چاہے ہم جیسے چھوٹے کاؤنسلر ہیں ان کو بھی بول رہا ہے. یہ ہے کہ اویئرنیس آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم محسوس کر رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ جو بھی سیاستدان ہے انہوں نے اپنی اپنی جگہ جتنا ان کا ہو سکا ہے. میں خاص کر کے دیکھیں میر اعجاز خان جکھرانی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ ایک جمز ہاسپٹل، ٹھیک ہے سول ہاسپٹل اپنی جگہ پر جمز ہاسپٹل میں آپ دیکھیں یہاں سے لے کے پورے بلوچستان تک، تقریباً آدھے بلوچستان سپی تک یہاں پر آنا ہو رہا ہے، اور پس گردائی میں شکارپور تک. اور وہ تو بات نہیں کہ وہ تو USAID کی جانب سے تحفہ دیا گیا تھا ضلع جیک آباد کے شہریوں کے لیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ DHQ ہاسپٹل ہے ہمارا، وہاں پر اس کو دیکھیں ابھی بھی اس کی ڈاکٹروں کی وہاں پر اٹینڈنس لگتی ہے، وہ ڈاکٹر وہاں سے غائب ہوتے ہیں. آپ کو بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، میڈیسن تک وہاں پر پرووائڈ نہیں ہوتی ہیں. ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ کو DHQ ہاسپٹل میں کوئی بھی پیشنٹ ہو، کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ وہیں پر فوری طور پر ان کو لایا جاتا ہے، اور طبی جو بھی ان کو سہولیات ہے وہ وہاں پر فراہم کی جاتی ہے. USAID کی جانب سے وہ ہاسپٹل ہے. اگر ان کی بات چلی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے وقت میں اگر وہ کام کیا وہ بھی بہتر تھا، مگر بہتر تو ہاسپٹل جو ہمارے جو شہر کے پس گردائی میں ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. جیک آباد کے جو شہری آتے رہتے ہیں ان کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں. جمز ہاسپٹل کی آپ نے بات کی، وہاں پر جائیں تو آپ کو بڑی بڑی لمبے قطاریں نظر آئیں گی، وہاں پر آپ کو سفارش نظر آئے گی. میں مانتا ہوں، میں نے کہا نا اصل میں یہ ہے. دیکھیں آپ سول ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے مرحوم انیس الرحمن سنجرانی صاحب تھے MS تھے وہاں پر. ہاں ماشاءاللہ انہوں نے جتنا کنٹرول کر سکے، جتنا ہو سکا انہوں نے اپنا ہاسپٹل کو صحیح سمت دینے کی کوشش کی. کمی کوتاہیاں میں نے کہا پہلے بھی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہوتی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقاعدہ ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. سیاستدان تو کمی کوتاہی کو دیکھ رہے ہیں، لوگ تو اس بات کو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے مینڈیٹ سے جس کو ووٹ دیا، ہمارے بنیادی مسائل تو حل ہونے چاہیے. میں مانتا ہوں یہ آپ کی بات بجا ہے. ابھی دیکھیں اس بات کو لیں گے نا دوسرا رخ لے لے گا. ابھی میں اس پر تھوڑا سا روشن ڈالوں. سول ہاسپٹل کے حوالے سے آپ دیکھیں وہاں پر پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، ان کی یونین ہے، پاورفل یونین ہے سرکار، پاورفل یونین ہے. اپنا ڈاکٹر صاحبان کی ایک پاورفل یونین ہے. آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو ٹرانسفر نہیں کروا سکتے، ان کی سیکرٹری لیول تک جو ہے ان کی رسائی ہے. آپ کسی کو کرپشن میں ہٹا نہیں سکتے. ابھی دیکھیں ایک واقعہ ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے کہ ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ ہوا مریض آیا، لیڈیز، اللہ معافی دے، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے. وہ ہاسپٹل کے امپلائی نے ان کا ہار سونے کا چورا لیا. ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں وہ ایک دن صرف نہیں آیا ہے، اس کا بیٹا کام کر رہا تھا، وہ اس سے زیادہ کرپٹ ہے. یہ ہے کہ پھر دوسرے دن وہ بھی آ گیا، کوئی اس کو پنش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک. وہ ویسے اس طرح میری عرض یہ ہے کہ ہر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہر اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ ہاسپٹلائز کے حوالے سے ابھی زیادہ تر مریض، زیادہ تر دیکھیں نا تو وہ جمز ہاسپٹل کو پریفرنس دے رہے ہیں. وہ وہاں پر اپنا جو بھی ان کا جتنا بھی ہے علاج وہ کروا رہے ہیں وہاں پر. تو اس میں
सिफारिश सिस्टम भी चल रहा है, ऐसे नहीं है कि अकरबा परवर भी है। जिस तरह अभी मैं मेरे कोई बंदा जा रहा है, मैं भी कभी कभी सिफारिश कर देता हूँ, भाई मेहरबानी करें डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा जल्दी टाइम दे दें। सही बात इस तरह है। बल्कि इलाज भी हो रहा है, ये भी है। सही है। अच्छा हारून साहब, एक और सवाल है कि ज़रूर जो आपके देखने वाले चाहने वाले वो भी ज़रूर इस बात को सुनेंगे। आप मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब के साथ रहे, इतना वक्त रहे, उसके बाद फिर आपने उनको छोड़ दिया, अभी आप पीपल्स पार्टी में हैं, तो ये क्या फ़र्क आया जो आपको मोहम्मद मियाँ साहब को छोड़ना पड़ा और आप अभी पीपल्स पार्टी में हैं? तो जाखरानी साहब में और मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? असल में मेरे मोअज़्ज़िज़ हैं दोनों, हम मेरे लिए इज़्ज़त लायक हैं, बड़े हैं। सरदार मोहम्मद मियाँ साहब हमारे कबीले के सरदार हैं, मगर सियासी हवाले से मेरा बिल्कुल उनसे इख्तलाफ है, मैं सीधा कह रहा हूँ। असल में मुझे जो एक चीज़ है जो आप भी महसूस करेंगे, बल्कि सारा जैकबाबाद, कि वहाँ पर राबते का बड़ा फुकदान है। आप सरदार साहब से इतना जल्दी राब्ता नहीं कर सकते, मतलब लोकल बंदा उन तक पहुंच नहीं सकता। लोकल बंदा उन तक नहीं पहुंच सकता मेरी नज़र में। सही बात है। अच्छा अभी मीर एजाज खान साहब की एक बात है, देखें जो भी बंदा है, लोकल बंदा है, वो अवामी आदमी, वो सियासी हवाले से जो भी उनसे बन पड़ता है उसी टाइम। एक तो उनकी एक बेहतरीन आदत ये है कि वो लाउड ओपन करके अगर आपका मसला बताएंगे, वो जो जिसको मसला आप बता रहे हैं वो भी सुनेगा, वो भी सुनेगा, और जो भी बैठे हैं वो भी। इस तरह माशाल्लाह उनकी एक ये तरीके का सियासत में तो वही बंदा आता है कि जो लोग उनके कपड़ों को खींचे हैं, उनके पीछे हों, उनके काम अवामी यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम सही बात है। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे थे 5 साल में उन्होंने क्या किया जिला जैकबाबाद के लिए? मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं तो ऐसे समझता हूँ। मेरी नज़र में तो कुछ इलाकों में मैंने सुना, बहरहाल सियासी इख्तिलाफ तो जरूर है, अपनी जगह पर पीपल्स पार्टी से है तो ज़रूर अपनी बात पार्टी को तो डिफाइन जरूर करेंगे। मैंने सुना कि भाई ठीक है, तहरीक इंसाफ वालों ने कहीं कहीं जो है ट्रफ्टाइल लगाए हैं, मैंने सुना। बहरहाल इस तरह नहीं है, जो उनसे बन पड़ा है उन्होंने काम किया है, मगर ज़्यादातर मेरी नज़र में जैकबाबाद के हवाले से उनको जो रिलीफ देना चाहिए था 5 सालों में जैकबाबाद की आवाम को, जैकबाबाद वासियों को और ज़िले जैकबाबाद के हवाले से उनको रिलीफ देना चाहिए था, तो वो रिलीफ नहीं दे सके। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर आने वाले इंतखाबात में अगर फिर से वही चेहरे अगर ट्राई करेंगे तो क्या समझते हैं कि क्या बरादरियाँ, क्या वही लोग उनके पीछे लगेंगे या फिर उनको सपोर्ट करेंगे, या पीपल्स पार्टी को दोबारा आप देख रहे हैं? मैं इसमें इंतहाई मादरत चाहता हूँ कि देखें, अभी मैं काउंसलर वार्ड 1 हमारे यहाँ के जो एक्स MNA साहब हैं, सरदार मोहम्मद मियाँ साहब का गांव है, उनके वालिद साहब के नाम पर है। हालांकि मैं मुखालफत में उनकी उठा, आपको याद होगा, तो वार्ड 1 से अल्लाह की मेहरबानी से हमारे जैकबाबाद वासियों खास करके नौजवानों में एक शऊर आ गया है। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके मुझे जिताया, और फेयर, ऐसे भी नहीं कि उसमें कोई भी उस टाइम तक मैं आज़ाद था, हालांकि मेरे पीपल पार्टी से भी कोई वास्ता नहीं था। सही बात है। पीपल पार्टी का कैंडिडेट भी मेरे सामने खड़ा हुआ था, मगर उन्होंने मुझे चूज़ किया, अपना वोट दिया। इसी तरह मैं ये समझ रहा हूँ कि माशाल्लाह जैकबाबाद खास करके PS1 के हवाले से जैकबाबाद वासी, जैकबाबाद वाले, जैकबाद के अवाम, जैकबाद के हर चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, वो बाकायदे शऊर रखता है। वो समझता है कि मेरे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर रहेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि इस मर्तबा नए चेहरों को वोट दिया जाएगा। पुरानों ने, आपने जिस तरह से कहा कि कमी कोताहियाँ होती हैं, काम हुए हैं, क्या समझते हैं कि मियाँ साहब की बात करूंगा, 5 साल भी हो चुके हैं उनको,
کہ سبز باغ بھی انہوں نے دکھائے تھے ضلع جیک آباد کے شہریوں کو. انہوں نے کہا تھا کہ جیک آباد کو پیرس بنایا جائے گا. آپ نے بھی کہا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ جیک آباد میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیک آباد ضلع کو آپ پیرس دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھ رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اتفاقاً میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور اتفاقاً اپنا محمد میاں صاحب کی والدہ صاحبہ بھی اس کے بعد فوت ہو گئیں. اللہ پاک ان کو جنت میں جنت الفردوس جگہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. تو عرض یہ ہے کہ جو بھی وہاں سے خاص کر کے ہمارے پنجاب کے علاقے سے میرے انکل ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہیں, وہ آئے جب وہ عذر کے لیے تو وہ حقیقت پریشان ہو گئے. جیسے ہی آپ دیکھیں جو ہمارا بائی پاس ہے وہاں سے ان ہو رہے تھے تو روڈ خراب ہے, آپ کو معلوم ہے. تو وہ یہاں تک ہمارے دروازے تک روڈ کی خرابی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا فائدہ ان کا, صحیح بات ہے, ایم این اے بننے کا کیا فائدہ ان کا, ایم پی اے بننے کا کیا فائدہ, جو روڈ تک نہیں بنا سک رہے. اب ان سے چھوٹی سی ایک مثال لے لیں, پیرس کی بات تو بڑی بات ہے. پیرس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں ان کو جو ووٹ ملتا ہے وہ کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو شخصیات کی بنیاد پر مل رہا ہے میری نظر میں. اچھا, ہاں, میں ایسے سمجھ رہا ہوں. زیادہ تر ہمارے یہاں پارٹی بیسس پر کم. تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی انٹرسیپٹ کیا تھا, مگر یہ ہے کہ ان کو اتنے ووٹ نہیں پڑے. اس مرتبہ بھی شخصیات کی بنیاد پر اور خاص کر کے ہمارے جیک آباد ضلع بلکہ تعلقہ جیک آباد PS1 میں جیک آباد کی عوام اپنا شعور استعمال کرے گی اور وہ جانتے ہیں کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے کون ہمارے لیے برا ہے, وہ پہچانتے ہیں. اور اس طرح ایک شخصیات بظاہر نظر آ رہی ہیں, کچھ ایسی ماشاءاللہ شخصیات ہیں جن کو ووٹ عوام دے سکتی ہے. تو حاجی صاحب آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ شخصیات کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے, تو جیک آباد ضلع میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیاں تو اکثر کر کے ہوتی ہے, جس طرح سے یہاں پر نواز لیگ تھی, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی میں خاص طور پر لوگ اس طرح سے کیوں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹیگ ہونا چاہیے, بھائی جیت لیں گے پیپلز پارٹی کا ٹیگ ہونا چاہیے؟ یہ بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو, مگر اس طرح بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سندھ اور سندھی ہمارے دلوں پر راج ہے ان کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ ان کی آپ قربانیاں دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو صاحبہ تک, تو بہت بڑی قربانیاں ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. اصل میں مظلوم جو ہے وہ دلوں پر راج کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں معذرت چاہتا ہوں, یہ مثال ٹچ ہونا چاہیے یا نہیں, مگر یہ حقیقت ہے. دیکھیں 40واں بھی نزدیک ہے, امام حسین کا مثال لے لیں آپ, حالانکہ 72 کے 72 شہید ہو گئے. یہ عجیب جنگ تھی, شہید ہونے والے ختم ہونے والے وہ اللہ کی مہربانی سے اب ہو گئے. جنہوں نے جنگ جیتی, جنہوں نے شہید کیا, وہ لوگ ہو گئے. یہ ہے دلوں کا کام. اسی طرح پیپل پارٹی کا جو حقیقت دیکھا جائے نا کہ انہوں نے دلوں پر راج کیا ہے, شہادتیں دی ہیں, خون ایک رنگ لاتا ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, یہ بھی حقیقت ہے کچھ کالی بھیڑیں بھی آ گئی. غلط سلط انسان ہر جگہ پر ہوتے ہیں, مگر اصل میں کچھ ہمیں میری نظر میں نے جو فیل کیا, میں اپنی, یہ میری سوچ ہے, یہ میری پارٹی کے حساب سے نہیں, یہ میری تھنک ہے, میری سوچ ہے. جب تک ہمیں فری ہینڈ نہیں چھوڑا جائے گا, جب تک بیک سے ہمیں چلانے والے کوئی اور ہوں گے, اس طرح جمہوری گورنمنٹ کامیاب نہیں جائے گی. جب تک فری ہینڈ دیا جائے, جو
ہمارے فنڈس ہیں جتنے بھی ہیں وہ فل ہمیں نہیں دیے جائیں گے، اور کافی فنڈ جو ہے ہمارے کاٹے جاتے ہیں. یہ آپ کو اتنا ماشاءاللہ اس میں آپ تھوڑا سا انٹرفیئر کر کے دیکھیے گا یا دیکھیے گا کہ کہیں پر اس میں فالٹ آپ کو نظر آئے گا. ہارون صاحب، پرانے چہروں سے لوگ، میں سمجھتا ہوں، میں لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ باہر جب جاتے ہیں رپورٹنگ کرنے کے لیے تو یہ اوپینین ضرور آتی ہے کہ پرانے چہروں سے لوگ جو ہے وہ بڑا تنگ نظر آتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں نیا چہرہ ہے ضلع جیک آباد کے اندر حاجی شرمن مغیری صاحب، ان کی خدمات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میری نظر میں حاج صاحب انتہائی شفیق اور جیکب آباد کے لیے ایک فرشتہ ترین انسان ثابت ہوئے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جیکب آباد کی عوام میں ماشاءاللہ شعور ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. حاجی شیر محمد صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو میں سمجھ رہا ہوں کہ جیکب آباد واسی کوئی بھی ان کو بھول نہیں سکتا اور ان کی خدمات کو بھول نہیں سکتا. وہ فیل کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا انسان اگر بغیر کسی اپنا ایک گورنمنٹ کے طاقت کے حوالے سے اور کسی پاور کے حوالے سے، بغیر کسی اس کے وہ اتنی خدمت کر رہے ہیں. جب ان کو ہم جیکب آباد کی عوام، آپ جیسے بھائیوں دوستوں کا پاور کے ساتھ ان کو اگر وہ آ گئے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑا ریلیف. آنے والے انتخابات میں آپ ان کی PS1 پر پوزیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری نظر میں ہوگا قبل از وقت. بہرحال یہ ہے کہ فرسٹ پوزیشن حاج صاحب کی ہے. اچھا، بالکل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لاس ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ شخصیات کی بنیاد پر ووٹ ملتا ہے، تو شخصیات کو ہی لوگ لائک کرتے ہیں، پرانے چہروں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو شخصیت تو خدمت سے بھی ہوتی ہے، تو ان کی خدمت اول نظر آ رہی ہے، آپ نے بھی جس طرح سے فرمایا. تو سمجھتے ہیں آپ کہ میں بالکل سمجھتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں ابھی بھی اسی موقع پر کھڑا ہوں کہ بالکل شخصیت کے حساب سے، خاص کر کے PS1 میں اگر ہمارے جیکب آباد کے باشعور عوام یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہمارے لیے یہ بہتر ہے تو بالکل وہ ان کو ہی ووٹ کریں. جو آپ ماضی میں دیکھیں، ماضی میں انہوں نے اس طرح کی چینجنگ لائی ہے، کبھی پیپل پارٹی، کبھی PTI، اور ابھی ماشاءاللہ انشاءاللہ حاج صاحب کی شخصیت اگر آ گئی میدان میں بغیر ٹکٹ کے یا ٹکٹ کے، تو میں سمجھ رہا ہوں عوام ان کو ووٹ دے گی. ہم صاحب آخری سوال ہوگا کہ آنے والے انتخابات میں عوام اپنا ووٹ کا استعمال کس طرح سے کرے؟ بینگ اے لائر اور اپنا پارٹی رہنما کی حیثیت سے بھی آپ سوچ کے بتائیں کہ جیکب آباد ضلع کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے. میں مسلسل یہی کہتا آ رہا ہوں کہ وہ جیکب آباد کی عوام ماشاءاللہ شعور رکھتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنا شعور استعمال کرے گی، اور جیکب آباد کی عوام یہ جو بھی ٹرن اوور 4-5 سال کا گزرا ہے، انہوں نے فیل کیا ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ جو ہمارے رابطے میں رہا ہے، جس نے ہمارا مسئلے مسائل حل کیے ہیں، بالکل ووٹ انہی کو دے گی، کھلے عام دے گی، نہ ڈر کے نہ خوف سے. اور جو بھی خوف کی سچویشن پیدا کرنے والے دوست ہوں گے ان کو بھی بہت بڑی مایوسی ہوگی. ابھی عوام اپنا فیصلہ سنائے گی کیونکہ بہت ایک شعور آ گیا ہے عوام میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بھلی اس میں پرانے چہرے ہوں یا نئے چہرے ہوں، مگر یہ ہے کہ جنہوں نے جیکب آباد والوں سے نبھایا ہے، جیکب آباد والے بھی ان سے نبھائیں گے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ میر ہارون رشید سومرو صاحب تھے جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا. انہوں نے اپنا بڑا صاف موقف رکھا ہے اس پروگرام میں کہ محمد میاں سومرو صاحب میرے بڑے ہیں
اور سیاسی مخالفت میری ان کے ساتھ ضرور ہے، مگر میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مطلب کہ اعجاز جکرانی صاحب کے ساتھ ہوں، اور ابھی تک ہوں ان کے ساتھ ہی ہوں. پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے. جیکاباد میں جو کام ہے، کمی پیشیاں ضرور ہوئی ہیں، وہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کمی پیشیاں ہوئی ہیں یا کام ہوئی ہے، مگر زیادہ تر یہ بات ان کی اب یہ بھی سنی کہ کرپشن جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ہے. یہاں پر جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں، ان کو چلانے والے کچھ اور ہوتے ہیں. اگر فری ہینڈ اس حکومتوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، نمائندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو کام اس طرح سے نہیں چلے گا. ضلع جیکاباد کی صورتحال پہ انہوں نے بات کی، ہاسپٹل لیول پہ انہوں نے بات کی کہ جیکاباد ضلع کی ہاسپٹل کی کیا صورتحال ہے. جمس انسٹیٹیوٹ کی بات کی، وہ یونیورسٹی کا ادارہ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے اور ان پر خاصی جو ہے وہ نظر ہے، اور وہاں پر میڈیسن ادویات جو ہے وہ وہاں پر شہریوں کو جو وہ ملتی ہے. تو آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.